السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے میدان احد میں فوجوں کی صف آرائی۔ احد کے پاس دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طرف خدا کے مخلص اور وفادار بندے تھے اور دوسری طرف خدا کے باغی اور نافرمان دشمن۔ اب دونوں فوجیں مقابلے کی تیاری کرنے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف بندی کی۔ علم حضرت مصعب بن عمیر کو عنایت فرمایا، پہاڑ میں گھاٹی تھی، ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے 50 تیر اندازوں کو وہاں بھی متعین کر دیا اور فرمایا تم لوگ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں۔ دیکھو اپنی جگہ پر جمے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں، اگر ہم جیت جائیں اور ان کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم قتل ہونے لگے تو مدد کے لیے بھی نہ آنا، البتہ ان پر تیروں کی بوچھار شروع کر دینا کیونکہ گھوڑے تیروں سے ڈرتے ہیں۔ قریش نے بھی نہایت سلیقہ سے صف بندی کی، ایمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا اور میسرہ کا امیر اکرمہ کو بنایا۔ علم خاندان عبدالدار کے ہاتھ میں تھا اور ابو سفیان کمانڈر تھا۔ ابو سفیان نے علمبرداروں کو جوش دلاتے ہوئے کہا، جھنڈے ہی پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا حق ادا کرو ورنہ اسے چھوڑ کر کنارے ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ عبدالدار کے جوانوں کو جوش آ گیا اور وہ غیرت سے بے تاب ہو گئے، چنانچہ سینہ تان کر بولے، مقابلہ تو ہونے دو، اس وقت تم ہمارے کرتب دیکھنا۔ عورتوں کے جوش کا بھی عجیب عالم تھا۔ ہند ان میں سب سے آگے تھی۔ یہ عورتیں صفوں کے درمیان گھومتی اور مردوں کو جوش دلاتی، ان میں غیرت کی آگ بڑھاتی اور دف بجا بجا کر کہتی، عبدالدار کے جوانوں آگے بڑھو، وطن کے پاسبانوں آگے بڑھو اور بے تلقان تلواریں چلاؤ۔ ہند جب وحشی کے پاس پہنچی تو اس کا اپنا وعدہ یاد دلاتی اور جوش دلاتے ہوئے کہتی، ابو دسمہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو، خود بھی راحت پاؤ۔ پھر ابو عامر اسی صف سے نکل کر میدان میں آیا، 150 ساتھی بھی ساتھ تھے، اس کا خیال تھا کہ ان ساروں سے دیکھیں گے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، چنانچہ اس نے زور سے پکارا، اے لوگوں میں ابو عامر ہوں، مگر مسلمانوں نے نہایت سختی سے جواب دیا، او بدکار، خدا تیرا منہ کالا کرے۔ یہ سن کر ابو عامر نے کہا، میرے بعد میری قوم بگڑ گئی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں طرف سے پتھر چلتے رہے، آخر ابو عامر اس کے ساتھیوں نے پیٹھ دکھا دی۔ پھر ابو سفیان پکارا، او اوس و خزرج کے لوگوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ اور ہمیں ہمارے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو، ہم تم سے کچھ نہیں بولیں گے۔ اوس و خزرج نے سنا تو ابو سفیان کو برا بھلا کہا اور بری طرح پھٹکار دیا۔ اب پیارے نبی نے عام حملے کی اجازت دے دی، کچھ ساتھیوں کو میمنے کی طرف بھیج دیا اور کچھ کو میسرہ کی طرف، اور لڑاکا دستے کو دشمن فوج کے قلب میں گھسنے کا حکم دیا۔ شیر اسلام حضرت حمزہ آگے بڑھے اور نہایت گرجدار آواز کے ساتھ نعرہ لگایا، جو حقیقت میں آج سارے مسلمانوں کا نعرہ تھا، مارو، خوب مارو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے قلب میں گھس گئے۔ فوج کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ حضرت علی تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا، چنانچہ وہ زمین پر پڑا تھا، اس کے گرتے ہی جھنڈا بڑھ کر اس کے بھائی عثمان نے تھام لیا۔ اب حضرت حمزہ نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کاٹ کر نیچے گر گیا۔ عثمان نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، حضرت حمزہ نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، وہ ہاتھ بھی کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جھنڈا ابو سعید نے لے لیا، یہ ان دونوں کا بھائی تھا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر کا نشانہ لگایا، تیر اس کے حلق میں لگا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جھنڈا طلحہ اور اس کے بھائیوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہا، پھر اس کے دونوں بیٹے مصافی اور طلحہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عاصم بن افلہ نے تاک کر ان دونوں پر نشانہ لگایا اور وہ دونوں وہیں تڑپتے لگے۔ قریشی عورتوں میں ان دونوں کی ماں سلافہ بھی موجود تھی، وہ فوراً جھپٹ کر وہاں پہنچی، ایک ایک کر کے ان دونوں کو اٹھایا، اپنی گود میں لٹا لیا۔ اس وقت دونوں آخری سانس لے رہے تھے۔ سلافہ نے بڑی بے تابی سے پوچھا، میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہیں کس نے مارا ہے؟ دم توڑتے ہوئے بیٹوں نے جواب دیا، جس وقت ہم کو تیر لگا ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، یہ لو، اور میں ابو لفہ کا بیٹا ہوں۔ سلافہ نے یہ سنا تو اسی وقت اس نے نظر مانی کہ اگر اس کا سر مل گیا تو اسی میں شراب پیوں گی، اور جو سر کاٹ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ پیارے نبی نے ہاتھ میں تلوار لے کر فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ بھلا یہ چوکنے کا موقع کب تھا؟ چنانچہ اس شرف کے لیے بہت سے ہاتھ بڑھے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری بھی اٹھے، یہ عرب کے بہت نامی پہلوان تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تک دھاڑ نہ مر جائے اسے دشمن پر چلاتے رہو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی، تھے ہی بہت بہادر اور بہیمت آدمی، ان کا ایک لال رومال تھا، جنگ کرنا چاہتے تو اسے سر پر باندھ لیتے، اس طرح لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ ابو دجانہ اب جنگ کریں گے، چنانچہ انہوں نے وہ موت کا رومال نکالا، اسے سر پر باندھا، شان سے کرتے تنتے ہوئے فوج سے باہر ہے۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہ تھی، جنگ کے وقت ابو دجانہ ہمیشہ اسی طرح چلتے۔ پیارے نبی نے دیکھا تو فرمایا، یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر فوجوں کے دل میں گھس گئے، سر پر موت کا علم تھا، جس
جس مشرک کے پاس سے گزرتے اس کا سر قلم کر دے، جو ابھی دشمن سامنے آتا اس کو وہیں ڈھیر کر دیتے اور جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں صاف کر دیتے۔ اسی طرح وہ تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ دیکھا کوئی لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، فوراً تلوار اٹھائی کہ اس کا کام تمام کر دے، مگر اسی وقت وہ زور سے چیخا۔ دیکھا تو عتبہ کی بیٹی ہند تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار روک لی کہ ایک عورت کو مارنا اس تلوار کی توہین تھی۔ جنگ پورے زور پر تھی، مسلمان بہادر جوش سے بے خود تھے اور ہر طرف سے دشمن کو دبا رہے تھے۔ فوجیں چیرتے ہوئے بڑھ رہے تھے اور لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے، تیر اندازوں تیر کی بچھاڑ کر رہے تھے اور دشمن کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ کی بہادری کا عجیب منظر تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ صفیں کی صفیں الٹتے چلے جا رہے تھے، لیکن وحشی کی آنکھیں گھات میں تھی اور وہ حملے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا کہ تاکہ اس کی آزادی کی قیمت بن جائے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے وحشی نکلا تھا اور وہ گھڑی آ پہنچی جس کے لیے وہ شروع سے طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے، پاس ہی ایک چٹان تھی، اسی چٹان کے پیچھے وحشی طاق میں بیٹھا تھا اور مارنے کے لیے نیزہ ٹھیک کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ بے خبر تو تھے ہی، موقع پاتے ہی اس نے نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے نگاہ دوڑائی کہ نیزہ کدھر سے آیا، دیکھا تو پاس ہی وحشی کھڑا مسکرا رہا تھا، کامیابی کی خوشی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بڑھ کر اس پر حملہ کرے لے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ اب وہ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھتا رہا، پھر جب روح پرواز کر گئی اور جسم کی حرکت رک گئی تو وہ آگے بڑھا اور جسم سے نیزے کو الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا کہ اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا خاندان عبدالدار کے ہاتھ میں تھا، وہ باری باری آگے بڑھتے رہے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے، آخر سب مارے گئے اور جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے روندا جا رہا تھا۔ دشمن بدحواس تھے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، اب وہ بھاگ رہے تھے اور مسلمان دوڑ دوڑ کر انہیں مار رہے تھے، بے تحاشا سرزمین پر ڈھلک رہے تھے اور جانیں تن سے جدا تھیں۔ جو عورتیں بھی مردوں کو ہمت دلا رہی تھی اب وہ چیخ چیخ کر بھاگ رہی تھی اور دروں میں پناہ لے رہی تھی۔ مسلمان سمجھے کہ اب فتح یقینی ہے، چنانچہ دشمنوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی، اب انہوں نے مال و سامان کی لوٹ شروع کر دی۔ تیر اندازوں نے جو درے کے پہرہ دار تھے دیکھا کہ دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمان پوری طرح جیت گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان دشمن کی صفوں میں گھس رہے ہیں اور ان کے مال و اسباب لوٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا وجہ یہاں کس لیے پڑے ہو؟ دشمن تو اب ہار بھی گئے، وہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو وہ سامان بھی لوٹ رہے ہیں، چلو اب بھی ہم وہاں چلیں۔ دوسروں نے کہا، کیا پیارے نبی کی بات تمہیں یاد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیچھے سے ہماری حفاظت کرتے رہنا، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ دشمن ہار جائے تب بھی تم پڑے رہنا۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے انہیں کتنا ہی روکا لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار میں لگ گئے۔ صرف چند مسلمان تھے جنہیں پیارے نبی کی بات یاد رہی، اپنے سردار کا کہا مانا اور اپنی جگہوں پر صبر کے ساتھ جمے رہے۔ اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی، دیکھا تو درہ بالکل خالی تھا، صرف چڑ تیر انداز وہاں موجود تھے۔ اب کیا تھا، اس نے فوراً سواروں کا دستہ ساتھ لیا اور نہایت بے دردی سے حملہ کر دیا۔ اتنے میں میسرہ کا سردار اکرمہ بھی آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا لیکن شہید کر دیے گئے۔ اب رستہ صاف تھا، چونکہ سواروں کا دستہ آگے بڑھا اور جہاں مسلمان لوٹ مار میں مصروف تھے اور مشرک سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، وہاں پہنچتے انہوں نے زور سے نعرہ لگایا، عزا کیجیے، حبل کیجیے، اور اب مسلمانوں کے سروں پر تلواریں برسنے لگی۔ مسلمان تو اطمینان سے لوٹنے میں مصروف تھے، اچانک یہ آفت دیکھی تو وہ بکھلا گئے اور ان کے ہوش و آواز اڑ گئے۔ چنانچہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے تلواریں سنبھالی اور پھر لڑنے لگے، لیکن اب بات بگڑ چکی تھی، ہارا ہوا دشمن پھر تازہ دم ہو چکا تھا اور ان پر بے تحاشی حملے کر رہا تھا۔ مسلمان بدحواسی کے عالم میں تھے، یہاں تک کہ وہ دوست دشمن کی تمیز اٹھ چکی تھی اور مسلمان کو مار رہے تھے۔ خوف کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنی خاص نشان بھی یاد نہ رہا جس سے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے۔ جنگ اب پھر زوروں میں ہو رہی تھی، لیکن اس بار مسلمانوں کی طرف دباؤ زیادہ تھا اور لڑائی کا پلہ دشمن کی طرف بھاری تھا کہ یکا ایک کافر نے چیخ کر پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے گئے۔ یہ بات بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور اس نے سب پر جادو کا اثر کیا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان پر عام بدحواسی چھا گئی، بہتوں کے دل اکھڑ گئے اور اکثر کے حوصلے پست ہو گئے، مگر دشمن نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ اگرچہ مسلمانوں میں عام مایوسی اور بددلی پھیل چکی تھی اور بڑے بڑے دلیروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، حتیٰ کہ کچھ تو خود ہتھیار پھینک کر کنارے ہو گئے اور کچھ لوگوں نے دوسروں کو بھی یہ مشورہ دیا، لیکن کچھ جوان ایسے بھی تھے جن کے حوصلے ابھی بلند تھے اور جو
ایمان جوش میں ڈوبے ہوئے تھے، چنانچہ وہ پوری جانبازی سے لڑتے رہے اور جو ہمت ہار چکے تھے انہیں بھارتے رہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو اب زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ لڑو، اور جس کے لیے آپ نے جان دے دی اسی کے لیے تم بھی مر مٹو۔ کچھ کہتے ہیں رسول خدا نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اب کا جو پیغام تھا اسے آپ نے پہنچا دیا، اب تم اس دین کی حفاظت کرو اور اس کے لیے جنگ کرو، اللہ تو زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی ہو چکی تھی اور جو جہاں تھا وہیں گھر کا رہ گیا۔ ادھر دشمنوں کا سارا سازومان حضور کی طرف تھا، راستہ چونکہ بالکل صاف تھا اس لیے دشمنوں کے ایک جھنڈ نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ بے دردی سے وہ آپ پر پتھر برسانے لگے اور بے تحاشا تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مقابلے میں تیر چلا رہے تھے۔ ارد گرد چند جانثار بھی تھی جو آپ کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں اور پیروں پر تلوار روک رہے تھے۔ کچھ جانثار مقابلے میں مصروف تھے اور بےتکان تیر برسا رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ماہر ترین انداز سے اس وقت وہ بھی موجود تھے، وہ لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ بھی مشہور تیر انداز تھے، وہ بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ وہ 2-3 کمانیں ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر ڈھال بن گئے تھے اور اب جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے۔ حضرت طلحہ بھی ہاتھ پر تلواریں روک رہے تھے، چنانچہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر بھی الگ ہو گیا۔ اسی حال میں ایک بدبخت دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرہ مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک پر چپھ کر رہ گئیں۔ ایک اور دشمن نے دور سے پتھر پھینکا، وہ پتھر آ کر چہرے مبارک پر لگا، چنانچہ آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے اور مبارک ہونٹ لہو لہان ہو گئے۔ ایک طرف ظالموں کا یہ سلوک تھا اور دوسری طرف رحمت عالم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خدایا میری قوم کو معاف کر، وہ جانتے نہیں۔ ادھر تو پیارے نبی کا یہ حال تھا، ادھر مسلمان مایوس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہو گیا۔ بات اصل میں یہ ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور جس دشمن نے انہیں شہید کیا تھا اس کا نام ابن کمیہ تھا۔ حضرت مصعب شکل و صورت میں چونکہ پیارے نبی کے مشابہ تھے، اس ابن کمیہ نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اب کیا تھا، ہر طرف گل مچ گیا۔ جو جانثار آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے چاہا کہ اس کی تردید کر دے، مگر پیارے نبی نے منع فرما دیا اور وہ لوگ خاموش رہے۔ دشمنوں کو پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ مچ مارے گئے، چنانچہ قریش کے آدمی ہر طرف پھیل گئے اور لاشوں میں آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہ آپ کو پہلے پا جائے اور آپ کی تکہ بوٹی کر کے اپنا کلیچہ ٹھنڈا کر لے۔ نعوذ باللہ۔ ڈھونڈنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا، وہ بے تابی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر لاشوں کو دیکھتا اور حیرت سے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش تو دکھائی نہیں دے رہی۔ ابو سفیان لاشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ کی لاش پر نظر پڑ گئی۔ دیکھتے ہی وہ غصے سے کھول اٹھا، چنانچہ اس بے رحم کا خونی نیزہ تھا اور حضرت حمزہ کا پاک جسم، وہ بے تحاشا ان کے جسم پر کچوکے لگاتا اور ہونٹ چبا چبا کر کہتا او غدار، بدر میں تو نے جو کچھ کیا تھا لے اس کا مزہ چکھ۔ ایک کافر تھا حلیس بن زیان، وہ بھی پاس ہی کھڑا تھا، اسے یہ بے رحمی دیکھی نہ گئی۔ ابو سفیان کر پکڑ کر اس نے کھینچ لیا اور چیخا لوگو دیکھتے ہو یہ قریش کا سردار ہے، اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ابو سفیان فوراً چونک پڑا اور مجھ سے بڑی چوک ہوئی، اچھا دیکھو اس کا شور نہ کرو۔ پھر ابو سفیان کی خالد سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہوئے کچھ پتہ چلا؟ خالد نے کہا میں نے تو ابھی دیکھا، وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ عام مسلمانوں کو گرچہ یقین ہو چکا تھا کہ رسول خدا واقعی شہید ہو گئے، لیکن بدحواسی میں نگاہیں آپ کو ڈھونڈتی تھیں۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ چہرہ مبارک پر خود تھا لیکن آنکھیں چمک رہی تھی۔ اب کیا تھا، بے اختیار وہ چیخ پڑے مسلمانوں، اللہ کے رسول یہ ہیں، کوئی جانے یہ آواز کیا تھی؟ مسلمانوں میں یکایک زندگی کی لہر دوڑ گئی، بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے اور تھکے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے۔ ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے اور پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اور عمر سب سے آگے تھے۔ صورتحال زیادہ نازک ہو چکی تھی اور رات بڑھتے ہی جا رہے تھے، اس لیے جانثاروں نے آپ کو دائرے میں لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ وہاں دشمنوں کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ ابو عامر اوسی نے پہاڑ کے دامن میں کچھ گڑھے کھود رکھے تھے کہ مسلمان پھسل پھسل کر اس میں جا پڑے۔ اتفاق سے ایک گرے کے پاس سے آپ گزرے تو آپ کا پیر پھسل گیا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ نے بڑھ کر دستے مبارک پکڑ لی اور آپ کو اوپر چڑھا لیا اور پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ ابو سفیان نے بھی چڑھتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا وہ فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا۔ حضرت عمر اور چند صحابہ کی نظر پڑی تو انہوں نے اوپر سے بے تحاشا پتھر برسائے اور پھر وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیل گئی کہ کسے معلوم اس وقت مسلمانوں پر کیا گزری۔ بےتاب ہو کر وہ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت فاطمہ نے سنا تو وہ بے قرار ہو اٹھی اور بدحواسی کے عالم میں وہ بھی دوڑ پڑی اور نہ جانے کس طرح وہ پیارے باپ کے قدموں تک پہنچ
گئی، دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی سپر میں پانی بھر لائے اور پیاری بیٹی باپ کے زخم دھونے لگی۔ بہت دھویا لیکن خون نہ تھما۔ آخر انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اسے زخم پر رکھ دیا، اس طرح خون فوراً تھم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کڑا دشمن تھا، ابی ابن خلف۔ اس کو معلوم ہوا کہ محمد ابھی زندہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بےتاب ہو گیا، چنانچہ فوراً اس نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور کچھ ساتھیوں کو لے کر آپ کی طرف بڑھا، اور اس وقت وہ غصے سے چیخ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گیا تو مجھ پر جینا حرام ہے۔ قریب ہوا تو آپ نے ایک ساتھی سے نیزہ لیا اور اس کی حلق میں ذرا سا کونچ دیا، بس اتنے ہی سے وہ تلملا اٹھا اور فوراً چیختا چلاتا واپس آیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں کئی بڑے بڑے جانثار تھے۔ شیر خدا حضرت حمزہ تھے۔ وحشی خوشی سے اچھل رہا تھا کہ وہی آپ کا قاتل تھا۔ وہ ہند کے پاس پہنچا اور اسے اپنا کارنامہ بیان کر کے انعام طلب کیا۔ ہند نے کہا، تجھے میں اپنا قیمتی ہار دوں گی، ذرا یہ تو بتاؤ اسے ہے کہاں؟ چنانچہ وحشی ہند کو اپنے ساتھ لے گئے اور اسے حضرت حمزہ کی لاش دکھائی۔ ہند کا کلیجہ تو کھول ہی رہا تھا، دیکھتے ہی وہ غصے سے بے قابو ہوگی۔ فوراً جھک کر حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، جگر کو باہر نکالا اور بے دردی سے چبانے لگی کہ کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر وہ نگل نہ سکی اور مجبوراً اسے اگل دینا پڑا۔ اب اس نے گلے سے ہار نکال کر وحشی کو دے دیا۔ پھر اس نے قریش کی دوسری عورتوں کا ساتھ لیا اور جا کر مسلمان لاشوں کے ناک کان کاٹے اور ان پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال دیا۔ دشمن اپنی لاشوں کو دفن کر چکے تھے، اس لیے اب انہوں نے مکہ لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان کا دل آج بے انتہا خوشی سے بڑیسا، چنانچہ دوڑا ہوا پہاڑ کے دامن میں آیا اور زور سے پکار کر اس نے کہا، مسلمانوں، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے اور آئندہ سال پھر بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہوا لوٹ پڑا، فوج کے لوگوں نے مقتولین کے ناک کان کاٹ لیے۔ اب میں نے اس کا حکم دیا تھا اور نہ اسے روکا تھا، مجھے اس سے خوشی نہیں لیکن کوئی رنج نہیں۔ پھر مسلمان پہاڑ سے اترے کہ لاشوں کو دفن کریں۔ یکایک پیارے نبی کی نظر حمزہ پر پڑی، دیکھا تو جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر آنسو بہے کہ ریشیں مبارک تر ہو گئی۔ اس وقت آپ کی زبان سے یہ درد بھرے الفاظ بھی سنے گے، اف، میری آنکھوں نے ایسا دردناک منظر کبھی نہ دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر صفیہ کو صدمہ نہ ہوتا اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ چیز میرے بعد سنت بن جائے گی تو میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا کہ انہیں گرد اور درندے کھا لیں۔ باخدا اگر ان پر کبھی بس چلا تو ان کے 30 آدمیوں کی یہی گت بناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد ذہن مبارک میں یہ آیت گونج رہی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے محمد، صبر کرو اور تمہارا یہ صبر اللہ کے ہی سہارے ہوگا، اور ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور اس کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔